السلام علیکم ناظرین، قوم کی آواز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاہ شراز۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل کی خبر کے بعد پوری قوم کا یہ سوال ہے اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جو پریس ریلیز سامنے آئی اس میں صاف طور پہ بظاہر طور پہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو کہ فارمر ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے، فارمر کورٹ کمانڈر پشاور، کورٹ کمانڈر بہاولپور جیسے بڑے عہدوں پہ اپنے فرائض انجام دے چکے رہے ہیں، اس کے بعد جو پوری یہ خبر سامنے آئی کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا فیلڈ کورٹ مارشل کے بعد اب ان کو باقاعدہ طور پہ چارج شیٹ بھی کر دیا گیا ہے۔ جن لوگوں کو چارج شیٹ کا مطلب نہیں پتا ان کے لیے آسان الفاظ میں یہ کہ اب ان پہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد جب یہ خبر میڈیا پہ سامنے آئی، پوری قوم اس خبر کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ جب ان کو حراست میں لیا گیا تھا ان پہ کہیں نہ کہیں الزامات آ رہے تھے، خراسیہ کی جا رہی تھی کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا آگے ہونے کیا جا رہا ہے۔ جنرل فیض حمید پہ جو چارج شیٹ کیا گیا ہے ان پہ جو الزامات ہیں وہ انتہائی سنگین نوعیت کے الزامات ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، افراد کو نقصان پہنچایا، اس کے ساتھ ساتھ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی تک کے جرم میں ان کو چارج شیٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 9 مئی جو پرتشدد واقعات کی سرگرمی کے بھی ان کے ایک الگ سے تفتیش بھی ان کے خلاف کی جا رہی ہے۔ آئی ایس پی آر کی اس پریس ریلیز کے بعد تمام لوگوں کی نظریں ہیں کیا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو سزا ہوگی، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو کیا سزا ہوگی۔ کئی بات کی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو سزا موت بھی سنائی جائے، کہیں یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ یہ پوری صورتحال اب کس طرف جا رہی ہے تو تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب پروگرام میں موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ بریگیڈیئر صاحب۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے ساتھ جو آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس میں صاف باقاعدہ طور پر ان کو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے، تو یہ جو موجودہ صورتحال ہے اب آپ اس کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ضرور ہوگا، اور اس کے اندر جو چارجز ہیں میرے خیال میں اس کے مطابق ہوگا۔ پائپ لائن میں یہ چیز بھی آ رہی ہے کہ اس کی 9 مئی میں کیا شمولیت تھی یا کیا اس کا ایکشن تھا، وہ بھی شاید کورٹ مارشل کے سامنے آئے۔ تو سر جو فیض حمید صاحب پہ چارج شیٹ جن مقدمات میں ان کو کیا گیا ہے اس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال، افراد کو نقصان پہنچانا جیسے سنگین جرائم شامل ہیں۔ تو سر اس کی سزا کیا ہوتی ہے، اس کا پروسیس کس طرح سے ہوتا ہے؟ آپ ریٹائرڈ فوجی، آپ کو اس کا زیادہ بہتر ہوگا، پتہ ہوگا۔ جی بالکل، میرے خیال میں اس کی تو اتنی زیادہ سیریس چارجز یہ نہیں ہیں، لیکن جب چارج آئے گی کہ 9 مئی کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا، تو وہ فوج میں بغاوت پھیلانا جو ہے ایک بہت سنگین جرم ہے، جس کی سزا جو ہے یا پھانسی ہو سکتی ہے یا عمر قید۔ یہ جو دوسری چیزیں ہیں اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ 8 سال 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے، یہ جو چارجز ہے۔ لیکن ساتھ جو سب سے خطرناک چیز وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی 9 مئی میں شمولیت اور ان کی کیا ان کا رول تھا اس کے اندر، وہ بہت زیادہ سیریس ہے، اور میرے خیال میں وہ چیز اگر آ جاتی ہے تو پھر اس میں سخت سزا ہو سکتی ہے۔ سر کہیں نہ کہیں یہ قیاس رائے بھی کی جا رہی ہے، جو مختلف حلقوں سے معلومات سامنے آ رہی ہیں، جب جنرل آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تعیناتی کا جو وقت تھا، جب آرمی چیف کی تعیناتی ہونی تھی، اس وقت جو عمران خان کی جانب سے ایک لانگ مارچ کیا گیا تھا راولپنڈی کی طرف، جس پہ ان پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا، تو سر کہہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس پوری صورتحال کے پیچھے بھی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا جو پلان ہے وہ موجود تھا۔ اس کے بھی آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ جی بالکل، دراصل یہ ان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ جو ہے ان کا کنیکشن تھا، اور وہ کنیکشن پکڑا بھی گیا ہے۔ وہ جیل کا ایک آدمی تھا جو کہ خاص ٹیلی فون ان کے پاس لے جاتا تھا، اور یہ چونکہ خود انٹیلیجنس کا سربراہ رہا تھا تو اپنی کال ہمیشہ 1.5 منٹ رکھتا تھا۔ 1.5 منٹ میں وہ پکڑا نہیں جاتا، اس سے زیادہ ہو تو پھر وہ پکڑا جاتا ہے۔
تو یہ باقاعدہ چونکہ پروفیشنل تھا، اس طریقے سے اپنے جو میسیجز تھے وہ عمران خان کو یا عمران خان کی طرف سے جو میسیجز تھے وہ اس تک پہنچتے تھے. تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا باقاعدہ ان کے ساتھ ان کے پارٹی کے معاملات کے چلانے میں، اور یہ تمام پتہ چلا جب ایک دفعہ میرے خیال میں یہ جو بنی گالا ہے وہاں پر ریڈ کیا گیا اور ان کے آفیسز کی تلاشی وغیرہ لے لی گئی، تو اس میں پتہ چلا کہ یہ جو ہے یہ بھی اس کے تھرو آتا ہے اور بات چیت کرتا ہے. تو وہاں سے ہی فیصلہ ہوا کہ اس کو فیض حمید کو گرفتار کیا جائے. اور اس سے پہلے یہ تھا کہ یہ تھا ادھر ادھر باتیں کرتا تھا وغیرہ وغیرہ، لیکن اس نے آرمی چیف سے اپنے کورس میٹ اور دوسرے ملا کے ان سے معافی مانگ لی، اور اس نے دل سے معاف کیا ان کو کہ ٹھیک ہے آپ اپنا کام کریں، ٹھیک ہے آرمی چیف ایک نے بننا تھا وہ میں بن گیا ہوں، اور آپ ریٹائر ہو کے اپنے بچوں کے ساتھ کھیلے اور یہ وہ کوئی فکر نہ کریں. لیکن اندرونی طور پہ وہ مسلسل عمران خان کے ساتھ کنیکٹڈ تھا، اور ان کی جو پلاننگ تھی کہتے ہیں اس میں اس کا بڑا ہاتھ تھا. یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ پنڈی آ کر اور یہ کچھ کرنا، وہ بھی فوج میں بغاوت سے ہی کی طرح ہے کہ وہاں پر ایسی کرایا جائے کہ یہ جنرل عاصم جو ہے یہ چیف نہ بن سکے اور پھر میں چیف بنوں. اس وقت تک یہ ریٹائر نہیں ہوا تھا. یس سر، he was on serving duty. بس سر اب جو صورتحال ہے عمران خان صاحب کے لیے کیا خطرات کی بات ہے کہ اگر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو سزا ہو جاتی ہے یا سزائے موت ہو جاتی ہے تو ان کا کنیکشن عمران خان صاحب کے ساتھ جو کہ تھا بظاہر طور پہ اب سب کو معلوم ہے، تو سر اس پہ عمران خان صاحب کے لیے کیا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا سیم سزائے موت، آرمی کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش، یہ جو سنگین ملک کے خلاف غداری، یہ جو پورے مقدمات چل رہے ہیں، کیا عمران خان صاحب کو بھی سزائے موت ہو سکتی ہے ان الزامات پہ؟ جی بالکل، وہی جو چیزیں ہیں وہ عمران خان کے گلے پڑیں گی، کیونکہ یہ جو بھی کام کر رہا تھا عمران خان کو اسسٹ کر رہا تھا، اور اس کا جو بیسک پلان تھا چاہے وہ عمران خان نے بنایا یا اس نے بنایا، عمل تو عمران خان نے کروایا. تو اس لیے چانسز اس کے ملٹری کورٹ میں مقدمے کے زیادہ بن جاتے ہیں. تو سر لاسٹلی آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا، اب اس میں جو کمانڈ ملوث تھی، جیسے جنرل فیض حمید کے انڈر جو آفسرز کام کر رہے تھے، ہو سکتا ہے کوئی میجر رینک پہ ہو، کرنل رینک پہ ہو، کیا ان کے خلاف بھی سیم اسی طرح سے مقدمات چلائے جائیں گے جو کہ فیض حمید صاحب کے خلاف فیلڈ کورٹ مارشل کی کارروائی کی جا رہی ہے؟ میرے خیال میں وہ آلریڈی انڈر اریسٹ ہے. اس کے ساتھ جو مین لوگ کام کر رہے تھے، ایک بریگیڈیئر غفار کا نام بیچ میں سن رہا ہوں، اور اس طرح اور 2-3 نام ہے، تو وہ لوگ آلریڈی اریسٹڈ ہے اینڈ انڈر انٹروگیشن ہے. چلیں سر، تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. ناظرین آپ نے پوری گفتگو سنی، پوری صورتحال واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کہ بریگیڈیئر صاحب کے انالیسٹ سے، ان کی معلومات سے، کہ ہو سکتا ہے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو سزائے موت ہو جائے آرمی کے اندر بغاوت پیدا کرنے کے مقدمات میں. ساتھ ساتھ یہ پوری صورتحال اب عمران خان صاحب کے لیے کافی زیادہ خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب جو معاملات جس طرف جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے اب کچھ اچھی خبریں سامنے نہیں آ رہی. پروگرام پسند ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.